فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ انسان کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اور ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے دے گا ہم کو جو پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ بھولے بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلدیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی؟ الف سلو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی شان نبی، جیم سے پاک جواز نبی، تکتور نبی تقدیر نبی، ہاتھ سے حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راز رہبر ہر حال نبی، بے بدل نبی بے مثل نبی، سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، صاد سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تا سے تفیر میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فاس سے فتوے ربی بھی نبی، کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، لولاک کی بات فضا ہے نبی۔ تو دین سے باہر جو کر لے، تو دین سے باہر جو کر لے، لیکن ہے دین کے اندر نبی نبی، ہے دین کے اندر نبی نبی۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا۔
جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، جس کا علی پیر ہے اس کا میں پیر ہوں، جس کا علی محبوب ہے اس کا میں محبوب ہوں۔ اہل بیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت شریفہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک صاف کرنے کا ارادہ کیا، لیطہرکم تطہیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک بھی کر دیا، آپ نے صاف بھی کر دیا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پکڑی اور چادر پکڑنے کے بعد علی کو بھی بلایا، حسن و حسین کو بھی لایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ھذا اہل بیتی، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا خاندان ہے، یہی میرا اہل بیت ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے متعلق قرآن کریم میں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک کرنے کا ارادہ کیا، لیطہرکم تطہیرا، اور ان کو پاک اور صاف بھی کر دیا، ان کو گندگی سے دور کر دیا، لہذا وہ پاکیزہ ہیں، یہ محترم ہیں، یہ مکرم ہیں، یہ باعزت ہیں۔ اب جو علی کو اپنا رہبر مانے وہ علی والا کرے، اور جو علی کو اپنا محبوب مانے وہ علی کا ہو کر کے دکھائے، اور جو علی کا نہ رہے، بغیر حب علی متعہ نہیں ملتا، بغیر حب علی متعہ نہیں ملتا، عبادتوں کا صلہ اسے ہرگز نہیں ملتا۔ خدا کے بندے سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندے سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں بے انتہا بہت سارے جگہوں پہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، آپ کے مناقب بھی ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بستر پہ لٹا رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فاتح خیبر قرار دے رہے ہیں، کہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی در خیبر کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر کے کنارے کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر صبح فتح مکہ ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے موقع پر صبح فتح خیبر ہونی ہے، اور آپ صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ، کل جس شخص کے ہاتھ میں علم ہوگا، کل جس شخص کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا، کل جس شخص کے ہاتھوں میں آپ علم ایمان اور علم اسلام دیکھیں گے، وہی اسلام کا علم بردار ہوگا، وہی اسلام کی رکھوالی کرنے والا ہوگا، وہی اسلام کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اسلام کا سچا رہنما اور سچا رہبر وہی ہوگا۔ محدثین نے لکھا، مفکرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ جب صبح ہوئی تو عالم نے دیکھا، سارے کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ اگر جھنڈا کسی کے ہاتھ میں تھا تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تھا، جس کے ہاتھوں میں علم اسلام کا پرچم تھا۔ میرے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک داستان ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت والے مہینے 4 ہیں، پورے مہینے 12 ہیں، ان میں سے حرمت والے مہینے 4 ہیں، اسی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت سے مراد محترم، مکرم، معظم، یعنی برکتوں والا مہینہ، محترم مہینہ۔ اس مہینے کے اندر آپ جنگ و جدال نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ دین اسلام کے خلاف کوئی آنچ آ رہی ہو اور دین اسلام کو پس پش ڈال دیا جا رہا ہو اور آپ کے دین کو مٹنے کا خطرہ ہو، پھر قتال کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ جیسا کہ میدان کارزار میں، میدان کربلا کے اندر واقعہ پیش آیا، جب آپ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پہ لوگوں نے بیعت کرنا انکار
انکار کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پہ لوگوں نے بیعت کرنا انکار کیا اور واقعہ یہ ہوا کہ لوگ بیعت کرنے سے انکار کرنے کے ساتھ آپ کو بھی بیعت کرنے پہ آمادہ کر رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیعت کر لیں. لیکن لوگوں نے یہ نہیں سمجھا, لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہ گئے کہ کہا کس کو جا رہا ہے جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, سیدہ شباب اہل الجنہ, کہا بیعت کرنے کے لیے ان کو جا رہا ہے جو جنت کے نوجوان ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط چیزوں پہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیعت کر لیں اور آپ نے بیعت نہیں کی, جس کے پس منظر میں واقع کربلا پیش آیا, جس کے پس منظر میں آپ نے اپنے گھر والوں کو تہتے کرا دیا, جس کے پس منظر میں آپ نے اپنے نونہالوں کو تلواروں کے نوک پہ رکھنا گوارا کیا. لیکن آپ نے ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ داستان دہرائی ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑا سے بڑا ظالم ہو ان کے سامنے سر نہ جھکانا, کیونکہ خون تو خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے, ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پوری دنیا کے اندر, دنیا کے چپے چپے میں, گوشے گوشے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں موجود ہیں. آج پوری دنیا کے اندر حضرت حسین کا نعرہ لگانے والے لوگ موجود ہیں. آج پوری دنیا کے اندر حضرت حسین کی تعریف کرنے والے لوگ موجود ہیں. آج پوری دنیا کے اندر حضرت حسین کے نام پہ مر مٹنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا, آپ کو یزید کا خاندان نہیں ملے گا, آپ کو یزید کا نام و نشان نہیں ملے گا. ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون تو خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے سامنے اپنے گردن کو خم نہیں کیا, ظلم کے سامنے اپنے گردن کو نہیں جھکایا, جس کی وجہ سے ظلم تو اس وقت بڑھا. لیکن 3 ہی سال کے بعد آپ نے دیکھا یزید کا تختہ پلٹ گیا اور یزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے جہنم واصل ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا آج تک حضرت حسین کے چاہنے والے, حضرت حسین سے محبت کرنے والے, حضرت حسین سے الفت کا دم بھرنے والے آج بھی ہیں اور تا صبح قیامت انشاءاللہ موجود بھی رہیں گے. اور آب کوثر, حوض کوثر پہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ آب کوثر لیے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اپنے محبین کا, اپنے مشفقین کا, اپنے محبت کرنے والوں کا, اب سے محبت کے دم بھرنے والوں کا انتظار کر رہے ہوں گے, وہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے محبین سے ملاقات کرنے والوں سے ملاقات ہوگی, وہاں بھی حسین کا نعرہ لگے گا. اس لیے میرے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں, اگر اس دنیا کے اندر ہم ہیں اور ظلم بڑھ رہا ہے, ظلم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت حسین کی کردار کو اپنانا ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میدان کارزار میں پیش آیا اس کو سامنے رکھ کر کے ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا, چاہے کسی بھی حالات سے ہو, چاہے کسی بھی اینگل سے ہو, کسی بھی طرح سے ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا ہو. حضرت حسین نے ہمیں بتلا دیا کہ اگر اس طریقے سے ظلم ہوگا تو آپ کو اس طریقے سے نپٹنا ہے, اگر ظالم آپ کے سامنے طاقتور ہوگا تو آپ کو اس طریقے سے نپٹنا ہے. آپ کو جام شہادت نوش کر لینی ہے, آپ کو شہادت کا جام پی لینا ہے, لیکن ظالم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے. آپ کو اپنے بچہ, اگر ضرورت پڑی اپنے بچوں کی قربانی کی تو بچوں کو قربان کر دینا, اگر ضرورت پڑی اپنے گھر کی عورتوں کی قربانی کی تو عورتوں کو لے کر کے چکیل میدان میں, بے آب و گیا میدان میں نکل جانا. اگر آپ کو اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کر دینا. اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں, ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہمیں یہ پیغام ملا کہ آپ کے اوپر کتنے بھی مصائب آئیں, آپ کے اوپر کتنی بھی پریشانیاں آئیں, آپ کے اوپر کتنی بھی تکلیفیں آئیں, آپ کو دین پر عمل کرنے سے کتنا ہی کیوں روکا جائے, لیکن آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے رہنا. کون ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے اور اسے کامیابی نہ ملے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا جاتا اور انہیں کہا جاتا, بلال جس دین کو تم نے اپنایا ہے, جس دین
को तूने एक्सेप्ट किया है उससे इनकार कर दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते रहते, बार बार ये कहते रहते, कहते कि क्या तुम जानते हो कि कलमा जो है मेरे खून के रग रग के अंदर बसा हुआ है, अगर ये जुबान के नोक पे होता तो इसे निकाल देता। जुल्म की आग में थे बिलाल हबश, फिर भी नारे आन के लगाते रहे। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो एक बूढ़ी औरत है, जो एक बुजुर्ग रसीदा खातून है, जब उनके आका ने उनको बुलाया और कहने लगे जिस ईमान को तुमने एक्सेप्ट किया है, जिस ईमान को तुमने कबूल किया है, उस ईमान को छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर जुल्म करना हम छोड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर मसाइब और आलाम के पहाड़ ढाना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो दीन हमारे जिंदगियों के अंदर आ गया है उसे हम निकाल दें। हम जामे शहादत पे पी सकते हैं लेकिन अपने ईमान से नहीं पी सकते। उनके मालिक ने क्या किया, घोड़ों को बुलाया, उनके पैरों को एक घोड़े की टांगों में बांध दिया, एक घोड़ा दूसरी सिमत चल गया, दूसरा घोड़ा दूसरी सिमत चल गया, और देखते ही देखते उनके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। कौन है जो हमें ईमान पर अमल करने से रोकता है? आज जितना आजादी हमें मिली है किसी को आजादी नहीं मिली है। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या किया गया, पत्थर के चट्टान पे लटा दिया गया, उनके 2 टुकड़े कर दिए गए और तरह तरह की मुसीबतें उनके ऊपर उठाई गई। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिनका उनका आका उनको इतना मारता था कि जिसमें से खून के फव्वारे निकलते थे, लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा। आज हमारे ऊपर सारी आसाइशें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सारी आसानियां दे रखी हैं। खाने के लिए हमारे पास इतने गल्ले हैं कि पूरा साल अगर हम ना खरीदे तो हमारे घर के अंदर से हमारा गल्ला अनाज चावल और दीगर अशिया खुर्दनोश खत्म होने वाली नहीं है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी आसाइश दे रखी है। हमारे गर्मी के लिए पंखे का इंतजाम है, हमारे गर्मी के लिए एसी का इंतजाम है, कूलर का इंतजाम है, और पानी पीने के लिए ठंडा पानी पीने के लिए फ्रीज का इंतजाम है, और दूसरी चीजें देखिए नल के जरिए से मोटर के जरिए से फ्रेश पानी ताजा पानी अल्लाह तबारक व तआला दे करके हमें और आपको सैराब कर रहा है। हम वाक़ई करबला को पढ़े कि 72 घंटा हो गया है। वो नौजवान जो खातून जो जन्नत के सरदार होने के साथ साथ है, 72 घंटा हो गया है, भूख और प्यासा है। क्यों प्यासा है? रज़ाए रब के लिए, दीन की बका के लिए। चले हुसैन मदीने से करबला के लिए, जमीन तुझको उसी वक्त खा गई होती। हुसैन हाथ उठाते अगर दुआ के लिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर हाथ उठा लेते तो यकीनन जो पानी सामने नजर आ रहा था नहरे फुरात की शक्ल में, वो यकीनन आपके कदमों में आके गिर जाता। लेकिन आपने दीन को बचाने की खातिर सारी चीजें कुर्बान कर दी। हमें और आपको सबक दिया कि जिस तरीके से हमारे नाना जान ने दीन को आबाद किया, जिस तरीके से मुसीबतें झेली, जिस तरीके से परेशानियां झेली, जिस तरीके से हमारे वालिद गिरामी ने, हमारे बाबा जान ने दीन पे अमल किया और दुश्मनों का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमारी वालिदा मोहतरमा ने, जिस तरीके से हमारी अम्मी जान ने, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दीन पे अमल किया और तरह तरह की मुसीबतें झेली, तरह तरह की परेशानियां झेली, भूख को बर्दाश्त किया, प्यास की शिद्दत पर आपने सब्र किया और दिन भर मशकीज़े से पानी ढोते रही, यहाँ तक कि आपके कब्र मुबारक पे कभी कभी निशान पड़ जाया करता था। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खादिम आया, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, ऐ अबू जान मैं दिन भर पानी ढोती हूँ, मशकीज़ा ला ला करके थक जाती हूँ, अगर कोई खादिम आपके पास आया हो, कोई नौकर आपके पास आया हो तो आप एक मुझे अता कर दें ताकि मैं उससे काम ले सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा इससे बेहतर मैं आपको अमाल न बताऊं, दिन भर काम करो, रात को पढ़ के सो जाओ और जन्नत की सरदार तुम खुद ही हो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। आपने फरमाया फातिमा जब तुम सोया करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। कौन है जो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नक्शे कदम पे चल के दिखाता हो? वो हमारी माएं और बहनें, उन्हें इतना भी नहीं याद है कि रिदाए फातिमा क्या है, उन्हें इतना भी नहीं याद है हयाए फातिमा क्या है, उन्हें इतना भी याद नहीं है तपिशे फातिमा क्या है, उन्हें इतना भी याद नहीं है कि फातिमा की तपिश और जोश और खरोश, दीन के मामले में जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा क्या है। वो मेरी उम्मत मुस्लिमा के गयूर फर्जंदो, कोई है इस दुनिया के अंदर जो दीन
تین دن بھوک اور پیاس کی شدت میں ہو اور سامنے دسترخوان لگا ہو، صرف کھانے کے لیے ایک سیب ہو اور سائل آواز دے دے اے کچھ جو اللہ کے نام پہ ہمیں عطا کیا جائے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سیب اٹھا کر کے دے دیتی ہیں، سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے ہیں کہ فاطمہ دے دو، اور فاطمہ دے دیتی ہیں، بچے بھی سامنے موجود ہیں، علی بھی سامنے موجود ہے، فاطمہ بھی سامنے موجود ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا اعتقاد کتنا مضبوط تھا، ان کو اللہ کے نبی سے محبت کتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ میں نے تیرے بابا جان کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرے گا اللہ اس کو 10 دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 دیں گے، فَلَهُ أَجْرُ عَشْرِ أَمْثَالِهَا، جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرے گا وہ 10 پائے گا۔ اسی اسنا میں ایک آدمی 9 سیب لے کر کے آتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ گنتے ہیں پھر اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، اسی اسنا میں ایک آدمی 10 سیب لے کر کے آتا ہے، آپ لیتے ہیں اور اپنے بھی کھاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، حسنین کریمین کو بھی کھلاتے ہیں، اور فرماتے ہیں فاطمہ یہ جو 9 آیا تھا یہ میرا نہیں تھا، یہ جو 10 آیا ہے یہ میرا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیونکہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، 10 کا وعدہ ہے، 10 اللہ نے دیا ہے۔ آج ہماری امائیں اور بہنیں کہاں گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو سنتی ہیں اور کانوں سے ٹکراتی ہیں، اس کو نظر انداز کر جایا کرتی ہیں؟ آج ہماری امائیں اور بہنیں کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم بھرتی ہیں لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار لگا ہوا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں مسافر ہوں، 3 دن ہو گیا ہے، کھایا بھی نہیں ہوں پیا بھی نہیں ہوں، آپ کی سخاوت مجھے معلوم ہے، آپ کے گھرانے کی سخاوت مجھے معلوم ہے، آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سلمان فارسی کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان جا مدینے کے اندر اعلان کر دے کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کی ضیافت کرے۔ آپ اعلان کر رہے ہیں کوئی نہیں نکل رہا ہے، چونکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے پاس تنگ دستی تھی، کھانے کے لیے اتنی چیزیں میسر نہیں تھی، دروازہ کھول کر کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے آڑ سے جھانکتی ہیں اور کہتی ہیں چچا سلمان کیا بات ہے، اس چیز کی آواز لگا رہے ہیں؟ سلمان فارسی نے بتلایا کہ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے اور آپ کا حکم ہے جو اس کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو قیامت کے دن کھانا کھلائیں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک چادر اتاری اور سلمان فارسی کو دیا اور فرمانے لگی کہ جاؤ شمول یہودی کے پاس کچھ آٹا ہوگا اسے چادر دے دینا، اس کے بدلے میں آٹا دے دے گا اور آٹا لانا، پھر میں اس کی مہمان نوازی کر دوں گی، اس کی ضیافت کر دوں گی۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شمول یہودی کے پاس پہنچتے ہیں یہودی سے بتلاتے ہیں یہ چادر لو کچھ آٹا دے دو تاکہ نبی کے مہمان کی ضیافت ہو سکے۔ شمول یہودی ایک یہودی تھا اور ایک عالم بھی تھا یہود کا، اس نے ساری چیزیں پڑھ رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے وہ نبی کی بیٹی ہوگی اور اپنی چادر بھیجے گی، کسی یہودی کے پاس بھیجے گی اور اسے کچھ آٹا لے گی، اللہ کے نبی کے مہمان کی ضیافت کرے گی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں وہی یہودی ہوں، مجھے یہودی بن کے نہیں رہنا ہے بلکہ مجھے مومن بن کے رہنا ہے۔ لے سلمان آٹا بھی لے جا، چادر بھی لے جا، مجھے بھی لے چل اور مجھے بھی نبی کے قدموں میں ڈال کر کے کلمہ شہادت کا وارث بنا، مجھے یہودی بن کے نہیں رہنا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کے لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ کون علی تو ہے جس کو بستر پہ لٹا کر کے آقا مدینہ جاتے ہیں،
علی تو ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا دوست علی ہے اس کا دوست میں ہوں، اور جس کا دوست میں ہوں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس جنت کا اپنے آپ کو جنت کا ٹھکانہ بنا لے۔ کون؟ حسین۔ حسین تو وہ ہے جو شیر علی کے بیٹے ہیں، حسین تو وہ ہے جو نواسے رسول ہیں، حسین تو وہ ہے جو خاتون جنت کے لخت جگر ہیں۔ یاد رکھو زمین کانپ اٹھی تھی، آسمان پھٹ چکا تھا، جو حضرت حسین نے کربلا کے میدان سے یہ خطبہ دیا کہ لوگوں پہچانو میں کون ہوں، جو شیر علی کا بیٹا ہوں، نواسے رسول ہوں، خاتون جنت کا لخت جگر ہوں، مجھے پہچانو۔ لیکن ظالم نے ایک نہ پہچانی، ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت حسین کی، اللہ جانتا ہے فضیلت حسین کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے آپ کو سواری کی شکل میں پیش کرتے ہیں، حسن و حسین کو گھماتے ہیں اور آپ اپنے ٹکنوں اور اپنے ہاتھوں کے بل چلتے ہیں اور دونوں نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، حجرہ فاطمہ کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، حضرت حسین رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حسین کے قمیص کی جو بٹن تھی، جو قبا تھی، وہ تھوڑا ٹائٹ اور تیز بند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد فاطمہ کو بلایا، فاطمہ ادھر آ۔ جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، آپ نے حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل روتا ہے، اس لیے حضرت حسین کو رونے نہ دیا کر۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، گلے امامت، حضور پیمبر، نبی کا پرتو، نشان حیدر۔ حسین وہ انقلاب لایا، پتا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق یہ ہم کو پڑھا گیا ہے کہ میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤ پیر بناؤ۔ حسین کی دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین تنہا تھے کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین مصطفیٰ کا ہو بہو ہے۔ اس لیے میرے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، امت مسلمہ کے نوجوانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم حسینی کب ہوں گے؟ جو حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور محبت کب ہوگی؟ جب ان کے نقش قدم پہ چل کے دکھائیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بنتے رہیں، نعرہ لگاتے رہیں، لیکن ہماری شریعت الگ ہو، ہماری طریقت الگ ہو، ہمارا معاملہ الگ ہو، ہمارا رہن سہن الگ ہو، ہمارا لین دین الگ ہو، اور جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے ہماری نماز تو الگ ہو۔ الگ سے مراد نماز کے لیے جاتے ہی نہ ہو تو ہمیں کیا پتا کہ ہم حسینی ہیں۔ سجدہ عشق تو ہے جو تلواروں کے سائے میں ادا ہوتا ہے، سجدہ عشق تو ہے جو تیروں کی بوچھاروں میں ادا ہوتا ہے، سجدہ عشق تو ہے جو میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے بھی ادا ہوتا ہے، اور دشمن بھی تردد اور شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، قتل ہونے والا ہے، شہید ہونے والا ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے درو برو سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا زہرا کے لال، کہہ گیا زہرا کے لال۔ کچھ بشر کی آبرو ایسی ہے جو سجدے میں ہے، کچھ بشر کی آبرو ایسی ہے جو سجدے میں ہے۔ اس لیے میرے امت مسلمہ کے فرزندوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں فجر کی نماز میں اپنے نرم اور گرم ٹھنڈے بستروں کو چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہوگا اور اپنی نیند پہ قربان کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم خود قربان ہو سکے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قربان کرا سکیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ
तलवारों की छाव में, तीरों के बौछारों में, जो मैदान कारजार में जाकर के एलाए कलिमतुल्लाह का डंका बजा सके, इतना तो हमारा ईमान यकीनी मजबूत होना चाहिए। हजरत हुसैन ने सजदे इश्क करबला के मैदान में किया था, आज उन्हीं के नाम लेवा हम भी हैं, अपना सजदे इश्क मस्जिद के अंदर जाकर के अदा करें और फिर नारा लगाएं कि हम हुसैनी हैं, सजदा अदा कर रहे हैं। और यकीनन जो हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाला होगा, जो हजरत हुसैन के नाम पे मर मिटने वाला होगा, वो शहादत का तलबगार होगा। मौत उसका चक्कर काटेगी, मौत को खुद पसीना आ जाएगा, वो मरने से नहीं डरेगा। आपने देखा चंद दिन पहले आपने देखा कि दुनिया एक तरफ थी और सुपर पावर ताकतें एक तरफ थी, लेकिन एक हुसैनी एक ऐसी तरफ था जो हजरत हुसैन को मानने वाला था, ललकार ललकार के कह रहा था, मैं तो वो हूँ जो शहादत का तलबगार हूँ, मैं तो वो हूँ जिसकी उम्र 80-86 बरस की हो चुकी है और मौत से घबराने वाला नहीं है। और मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, जब उसने ललकार दिखाई और जालिम ताकतों के सामने अपने आप को पेश किया और निडर होकर के पेश किया, तो दुनिया जिसे सुपर पावर ताकत जानती है, दुनिया जिन्हें सुपर पावर ताकत मानती है, आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनलों पे देखा होगा, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और जंग बंदी का ऐलान कर दिया, इसलिए कि हुसैनी से टकराने की ताकत किसी दुनिया के अंदर बसने वाले इंसान के अंदर है ही नहीं। जो हुसैनी होगा वो टकरा जाएगा और जो हुसैनी नहीं होगा वो डर के निकल जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, अपने आप के अंदर बहादुरी अगर पैदा करें तो हजरत अली वाली पैदा करें, अपने अंदर सजदे इश्क अदा करने वाला बने तो हजरत हुसैन जैसा बने। मैं अपनी माँ और बहनों से बताना चाहता हूँ, अगर हमें हया के दामन पकड़ना होगा तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाला पकड़ना होगा। अगर हम बाहया बन के जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्शे कदम पे चलना होगा, तब जाकर के हमें और आपको सुकून मिलेगा, तब जाकर के हम हकीकी मानों में अहले बैत से, अज़वाज मुतहहरात से, खुलफाए राशिदीन से, सहाबा से, नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है, और जमाने को ये सबक दे दो, जमाने को ये सिखला दो कि हम हुसैनी हैं जो डरते नहीं हैं, और पैगाम पहुंचा दो, मिटा सके हमको जमाना, जमाने में दम नहीं, मिटा सके हमको जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने ज़्यादा अमल साले की तौफीक